حضرت مولانا مہدی حسن عینی صاحب ہمارے ساتھی ہیں دارالعلوم دیوبند کے اور انڈیا اسلامک اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں اور جمعیت علماء ہند کے سدبھاونا منچ کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ وہ ملک میں بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، اس ملک کی تمام اقوام کو ایک کرنے کے لیے اور محبت و بھائی چارگی کو عام کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو یہ منچ بنا ہے، اس میں وہ ایک اہم رکن ہے، اہم حصہ ہے۔ اسی موضوع پر ایک مختصر سی تقریر ان کی ہوگی، اس کے بعد پھر دستار فضیلت باندھی جائے گی اور پھر میرا خیال ہے ایک نظم حضرت کی شان میں کہی جائے گی اور پھر حضرت کا خطاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت سارے موضوعات ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ یہ بہت اچھا لگا کہ برادر گرامی مولانا حماد خان قاسمی زیدہ مجدہم نے پروگرام کی نوعیت پہلے ہی واضح کر دی، جس سے انشاءاللہ امید ہے کہ جس منظم طرز پر آپ حضرات نے یہ پروگرام سجایا ہے وہ اختتام تک بھی اسی انداز پر پہنچے گا۔ ملک کے نامور شخصیت حضرت مولانا محمد عثمان صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم امیر احرار تشریف فرما ہیں، جرات و ہمت کی تعبیر ہیں۔ ان کے والد گرامی ہمارے مخدوم تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ جس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے تو چونکہ یہاں تو سدبھاونا کی ضرورت ہے ہی نہیں، ماشاءاللہ سب ایک ہیں۔ برادران وطن میں چیدہ چیدہ چند لوگ نظر آ رہے ہیں، کچھ پولیس اہلکار ہیں، انتظامیہ کے افسران ہیں۔ دراصل مجھے مولانا نے کہا تھا کہ آپ کو 15 منٹ بولنا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے 3 باتیں آپ سے کہنی ہیں اور اس کے بعد اپنی جگہ لینی ہے۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس ملک میں جسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، اس ملک کو بچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور اس ملک کو آگے لے جانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اگر ہم اپنا کنٹریبیوشن اس کنٹری کو، اس دیش کو دیں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ اگر ہم اپنا حصہ اس ملک کو نہیں دیں گے تو ملک بھی پیچھے رہے گا، ہم بھی پیچھے رہیں گے۔ اب ہمیں اپنا کنٹریبیوشن کیسے دینا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی سماج کی ترقی کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اس سماج کے اندر امن اور انصاف کا قیام ہے۔ اب یہ امن و انصاف کسی بھی مرحلے میں ہو سکتا ہے، فیملی کے اندر بھی، انڈیویجول لائف میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، سماج کے اندر الگ الگ کمیونٹیز کے درمیان بھی۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ماڈل اور ایک اسوے کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ سرکار کی مکی زندگی، سرکار کی مدنی زندگی، مکے میں سرکار نے اقلیت میں ہوتے ہوئے، مائنورٹی میں ہوتے ہوئے، میجورٹی کے ساتھ، تکثیریت پسند معاشرے کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا ہے اور کس طرح سے مکے کے اندر سرکار نبوی زندگی سے پہلے کی زندگی گزار چکے، وہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ پھر مکے کی زندگی، مدینہ منورہ میں طاقت میں آنے کے بعد، اسلامک اسٹیٹ کے ڈیولپ ہو جانے کے بعد، طاقت اور اقتدار ہاتھ میں آنے کے بعد، میثاق مدینہ، یہودیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ، دوسرے اقوام کے ساتھ کس طرح کا سلوک، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قومی یکجہتی، سدبھاونا، اتحاد، یونٹی، یہ سارے الفاظ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اگر ہم سبق حاصل کرتے ہوئے ان کو اپنائیں گے تو افراط و تفریط سے بچ جائیں گے اور راہ اعتدال پر آ جائیں گے۔ اب جو اگلی بات میں عرض کر رہا ہوں وہ سب سے اہم ہے۔ کسی بھی سماج کے ساتھ اتحاد اور یونٹی اور یکجہتی اور سدبھاونا کا مطلب
ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اندر جذب ہو جائیں، ضم ہو جائیں، مل جائیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں، اور نہ ہی سرکار کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ محبت اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مذہبی تہواروں میں، ان کے مذہبی شعائر میں، ان کے مذہبی شناخت میں اپنے آپ کو ضم کر دیں۔ پتہ چلا کہ صاحب ہم بھی ہولی کھیلنے لگے، پتہ چلا کہ ہم بھی دیوالی کا دیا جلا رہے ہیں۔ نہیں، یہ نہ تو سیکولرزم ہے، نہ یہ ڈائیورسٹی ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہم سے یہ کہتا ہے، بھارت جس سنویدھان کے مطابق چل رہا ہے، اس کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی کلچر ہیں، جتنے بھی سوسائٹیز ہیں، جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی ثقافتیں ہیں، سب کا احترام کریں، کسی کو ہرگز چوٹ نہ پہنچائیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ جیسے ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی میں گستاخی کرے، کوئی قرآن مقدس کو برا بھلا کہے، ایسے ہی بحیثیت مسلمان ہونے کے بھی اور بحیثیت انڈین کانسٹیٹیوشن کو ماننے والے بھارتی شہری ہونے کے بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ملک کے جتنی بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی کلچرز ہیں، ان کے جو بھی مذہبی رہنما ہیں، ان کو ہم برا بھلا نہ خود کہیں گے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس کو ہرگز ہرگز اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ یہ ہے سدبھاونا کا مقصد، اور یہ سدبھاونا اس اسٹیج سے نہیں ہوتا ہے، یہ اتحاد زمینی سطح پر ہے جو ہمارے اور آپ کے گاؤں کے کلچر کے اندر صدیوں صدیوں سے باقی ہے۔ ابھی اس گاؤں میں اگر چھپر اٹھانے کی ضرورت پڑے تو جیسے محلے کے عبدالخالق، عبدالمالک، عبداللہ آتے ہیں، ویسے ہی گھنشیام بھی آتے ہیں، ویسے ہی تیواری جی بھی آتے ہیں، ویسے ہی آس پڑوس کے سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہی وہ ڈائیورسٹی ہے، یہی وہ محبت ہے، یہی وہ یونٹی ہے جو اس ملک میں ہمیں برقرار رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہیٹ اسپیچز کے خلاف بہت ساری باتیں میڈیا میں چلتی رہتی ہیں، نہ ہم ہیٹ اسپیچز دیتے ہیں، نہ ہم اس کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہوئی یونٹی اور یکجہتی سے متعلق کہ ہمیں سماج میں رہنا کیسے ہے۔ چونکہ مولانا کا تفصیلی خطاب ہوگا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی کردار سے اگر 3 باتیں عرض کرنی ہوں تو ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیسے برادران وطن کے دل کو جیتیں، کیسے جیت سکتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ ملک میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ 95% میجورٹی سوسائٹی یعنی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہمارے خلاف ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 65% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو خاموش رہتے ہیں، وہ نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ ہمیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، انہیں اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ بہت سمپل ہے۔ ہم روزمرہ کی اپنی زندگی میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، یہ ہمارا دعوتی کردار ہونا چاہیے۔ اس کا آغاز ہم کر سکتے ہیں سلام کے ذریعے سے، اس کا آغاز ہم کر سکتے ہیں ان کے حال حوال کو پوچھ کر، اس کا آغاز ہم کر سکتے ہیں ان کو اپنے ساتھ شریک کر کے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر۔ اس سلسلے میں نے ایک مرتبہ ایک بات 2 سال پہلے ایک یونیورسٹی میں کہی تھی، وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ اگر ہم اپنے مسجدوں کے باہر شاندار قسم کے 2 بیت الخلا ہی بنا دیں جو برادران وطن کے استعمال میں آ جائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انہیں کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر کوئی کہے گا تو وہ پکڑ کر اس کے منہ کو نوچ لیں گے کہ مسجد کے اندر آتنکواد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ 2 شوچالے بنا دیں، آپ برادران وطن کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے جو بھی طریقے ہوں وہ اپنائیں۔ یہ تو بات تھی سدبھاونا سے متعلق، اور تفصیلی باتیں مولانا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کرنی ہے۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم میں سے 90% آبادی وہ ہے، میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم میں سے 90% آبادی وہ ہے جو پوری رات جاگنے کی عادی ہے۔
جو آدھے دن سونے کی عادی ہیں، یعنی رات کا وہ حصہ جو ہمارے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے نیند جس میں ضروری ہے، ہم اس کو جاگ کر گزارتے ہیں۔ صبح کا وہ حصہ جس میں سورج کی کرنیں ہمارے بدن پر آتی ہیں، ہمیں وٹامن ڈی ملتا ہے، ہمارے دماغ سے ڈوپامین کا خروج ہوتا ہے، ہمیں طرح طرح کے فائدے اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، وہ سب ہم سو کر گزار دیتے ہیں۔ ہم 12-1 بجے اٹھتے ہیں، اچھے کپڑے پہنیں گے، اس کے بعد باہر نکل کر مٹر گشتی کریں گے، دیر رات گھر واپس آئیں گے۔ اگر یہ ماحول ہم نے اپنے مسلم کلچر کے اندر فروغ دیا تو آئندہ کچھ سالوں کے اندر اس ملک کے لیے بھی، اپنے سماج کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی کریٹیویٹی، کوئی تخلیقیت رہے گی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ بے روزگار ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ نوجوانوں کا تباہی کے دہانے پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل کے لت نے اس کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے اور وہ بے روزگار ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں 2 باتیں مجھے عرض کرنی تھی جو اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا، وہ یہ ہیں جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، ان سے خصوصی طور پر گزارش ہے۔ بہت ساری باتیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے، ارتداد کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، بچیاں بھی گھروں سے جا رہی ہیں، نوجوان بھی گھروں سے جا رہے ہیں، نوجوان بھی ہاتھوں سے جا رہے ہیں۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اگر ہمارے والدین انداز تربیت کو بدل دیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حالات ہمارے قابو میں آنے لگیں گے۔ انداز تربیت کیا ہے؟ رات کے 2 بجے بھی اگر ہمارا بیٹا گھر واپس آتا ہے تو ہم سے کبھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو، اور اگر 9 بجے ہماری بچی کمرے میں الگ ہے تو ہم اس کو ڈانٹ کر پوچھتے ہیں۔ ایک طرف بچی کے دماغ میں بغاوت جنم لیتی ہے کہ ابا اماں صرف مجھے ہی کہتے ہیں، بھیا کو کچھ نہیں کہتے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بچیوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، ان کی تربیت نہیں کرنی چاہیے، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچیوں کو اور بچوں کو، نوجوانوں کو تربیت کرتے ہوئے مساویانہ سلوک کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو بچیاں باغی اس لیے ہوں گی کہ ان کے گھروں میں ان کے والدین کی شکل میں ان کو دوست نہیں مل رہے ہیں، ان کے بھائی بہنوں کی شکل میں ان کو دوست نہیں مل رہے ہیں، مجبوراً وہ دوست تلاش کر رہے ہیں باہر، وہ کندھے تلاش کر رہے ہیں باہر، وہ جاب کے لیے، وہ اسکول کے لیے، وہ کالج کے لیے، وہ دل کی بات کہنے کے لیے وہ گھروں سے باہر نکل نہیں ہیں، گھر کے اندر دوستانہ ماحول نہیں ہے۔ آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے بحیثیت باپ ہونے کے، ماں ہونے کے، بھائی ہونے کے، گارجین ہونے کے، اگر آدھا پون گھنٹہ اپنی فیملی کے لیے نکالنا نہیں شروع کیا تو گھر کے نوجوان بھی بگڑیں گے، اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں۔ آدھا گھنٹہ روزانہ نکالنا شروع کیجئے۔ کسی کی سازش ہمارے خلاف نہیں ہو رہی ہے، ہم خود اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ نکالیے، چاہے وہ دسترخوان پر ہو، چاہے وہ صبح میں ہو، چاہے رات میں ہو، جس میں آپ فارمل بات چیت کریں بچوں سے، بھائی آج کیا کیا تم نے، آج کی تمہاری کیا کارگزاری ہے، اور پھر جب وہ آپ سے کنیکٹ ہو جائیں تو اب ان کے عقائد پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں، تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی ان کو کچھ صورتیں سکھائیں، کچھ تفسیر کی کتابیں ان کو دیں، پھر دھیرے دھیرے ان کی ذہن سازی کریں۔ دیکھیے انشاءاللہ ارتداد کے مسائل بھی حل ہوں گے، بہت حد تک قابو میں ہوں گے۔ پھر دیر میں شادی کرنا، جہیز کی کثرت، مطالبات، ڈیمانڈز، اتنے سارے موضوعات ہیں کہ جن پر علماء اور خطباء اور صلحاء بات کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لیکن ضرورت ہے آغاز کرنے کی۔ میں اس مجمع سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عہد لینا چاہتا ہوں، کیا آج سے آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، آدھا گھنٹہ کون اپنے بچوں کو دے گا؟ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے کہ صبح 8-9 بجے باپ نکل جائے جاب کے لیے، ملازمت کے لیے، ماں کچن میں رہے، بچے پورے دن کیا کر رہے ہیں کسی کو پتا نہیں، رات میں ابا جی تھک کر آئے سو گئے، بچوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ بچوں پر کوئی اثر ماں باپ کا، نہ ماں باپ کسی طریقے سے تربیت کر رہے ہیں۔ دوسری بات، آج سے ہم اور آپ مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے محلے کے ضرورت مندوں کا خیال رکھیں گے بلا تفریق مذہب انشاءاللہ۔ دیکھیں نفرت کا خاتمہ اسی طرح ہوگا۔ میں نے کہا مسجد میں شوچالے بنانے کی بات میں نے کہی ہے،
چھوٹے چھوٹے انیشیٹو ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بس اس کے بعد اپنی جگہ لے دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، گجرات کے ودھائک ہیں ایک جگہ سے. ایک پروٹیسٹ میں دلی میں ہم لوگ کچوری اور پوڑی وغیرہ کچھ کھا رہے تھے، تو میں نے ان کے پلیٹ سے کھانا شروع کر دیا. یقین جانیے وہ رونے لگے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو ہمارے یہاں کا روزمرہ کا عمل ہے کہ ہم لوگ آپس میں دوست احباب ہیں تو کھا لیتے ہیں، ساتھ میں پلیٹ شیئر کر لیتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ بھائی پچھلے 32 سالوں میں تم پہلے آدمی ہو جس نے میرے ساتھ پلیٹ شیئر کی ہے، جس نے میرے ساتھ کھایا ہے. ورنہ تو ہمیں شودر سمجھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو تو کھانا بہت دور کی بات ہے، ان کو تو قریب بھی نہیں آنے دینا ہے. یہ دعوتی کردار ہے. دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ حالات بدلیں گے، حالات بدل رہے ہیں. نوجوانوں کو قابو کریے، بچوں اور بچیوں کی تربیت پر فوکس کیجئے، برادران وطن کے ساتھ گراس روٹ پر کام کریے، ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ پکڑیے. نفرت کا خاتمہ تبھی ہوگا. میڈیائی چینلوں کے دہشت گردی کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو زمین پر اتر کر اپنے اپنے محلوں، اپنے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہوگا تو ہر گھر سے محمد دیپک نکلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.